علامہ اقبال 20ویں صدی کی وہ عظیم شخصیت کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ اقبال کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ آپ بیک وقت مسلمانوں کے فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، مفکر بھی تھے، لیکن اقبال کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور حقیقت میں یہی اقبال کی پہچان ہے اور اقبال کی شخصیت کی بنیاد ہے، اور وہ اقبال کا عشق رسول ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں، حضور علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے۔ اگر کسی صاحب ایمان کے دل میں حضور سے محبت، حضور سے وفا نہ ہو تو وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان، اس کے مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے ہر چیز سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ جب ہم اقبال کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور سے محبت اور حضور سے وفا کا درس ملتا ہے۔ اقبال کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اقبال نے خود بھی اپنے اشعار کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر آیا تو میرے گھر کے سامنے ایک سوالی کاسا لے کر کھڑا تھا۔ کاسا کہتے ہیں پیالے کو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ تم یہاں سے لوٹ جا، لیکن وہ قضائے مبرم کی طرح ٹلنے والا نہیں تھا، جانے کو تیار نہیں تھا۔ تو میں چھوٹا تھا، اسکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ میں نے اس کاسے پر ماری تو اس کا کاسا ٹوٹ گیا اور اس کی جو بھی دن بھر کی کمائی تھی وہ زمین پر گر گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد اندر سے مجھے دیکھ رہے تھے، وہ باہر آئے اور انہوں نے اس فقیر کے ساتھ مل کر اس کے سارے پیسے اکٹھے کیے، اس کو مزید پیسے بھی دیے اور میرے اس فعل پر اس سے معافی بھی مانگی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میں نے آج سے پہلے اپنے والد کو کبھی اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سا ایسا جرم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ اس قدر بلک بلک کر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اقبال، میں اس لیے فکر مند ہوں کہ اگر قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں حضور کو کیا جواب دوں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ بس یہی ایک لمحہ تھا، اس کے بعد میری زندگی بدل گئی اور پھر میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی سوچ کے ساتھ گزارا کہ میں کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا اور حضور کو کیا جواب۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ علامہ اقبال ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، لہذا کرم کرنا، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے ایسے ہی بخش دینا، لیکن اگر حساب لینا پڑ بھی جائے تو یہ اللہ کرم کرنا، میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا، میرا اعمال حضور سے چھپا لینا، ورنہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا اور حضور کو کیا جواب دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر علامہ اقبال نے ہمیں یہی بتایا کہ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے راستہ صرف ایک ہے، اور وہ حضور کی غیر مشروط اطاعت اور حضور سے محبت ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی حضور سے وفا کر لی، تو پھر لوح بھی تمہارا ہے، پھر قلم بھی تمہارا ہے، پھر تمہاری تدبیر، تمہاری تقدیر لکھ دی جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔